ایک ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز سیگمنٹ سے کر رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی ایک انتہائی اہم قید شخصیت کا پہلا باضابطہ جیل انٹرویو ہے، اور یہ انٹرویو ہم آپ کے سامنے اس شخصیت سے کیے گئے اپنے تحریری سوالات اور ان کے دیے گئے جوابات کی شکل میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اہم شخصیت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں کہ جو گزشتہ سال سے جیل میں قید ہیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات، عمران خان کی رہائی اور دیگر ایشوز کے حوالے سے اپنا ایک بڑا خاص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے 10 سے زائد سوالات شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کی قانونی ٹیم کے ذریعے جیل میں بھجوائے، جن کے جوابات انہوں نے تحریری طور پر ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کئی اہم انکشافات بھی کیے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال آج ملٹری کورٹ سے آنے والے فیصلوں کے تناظر میں تھا کہ پی ٹی آئی کے حکومت سے 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے مطالبے پر حکومت فوجی عدالتوں سے 85 سویلینز کو 9 مئی واقعات پر سزائیں ملنے کے بعد کیوں ایسا کرنا چاہے گی۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے تفصیلی جواب میں یہ موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی یہ قرار دے چکی ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ شاہ محمود قریشی کے بقول فوجی عدالتوں سے 9 مئی کیسز میں سزا پانے والے 85 سویلینز کا معاملہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلوں سے مشروط ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق 85 سویلینز کی فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے معاملے کو پاکستان کی جانب سے سول اور سیاسی حقوق کی فراہمی پر سائن کیے گئے کئی بین الاقوامی معاہدوں سے انحراف کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا موقف ہے کہ یورپی یونین کے ترجمان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ بطور جی ایس پی پلس اسکیم بینیفیشری پاکستان نے 27 بین الاقوامی کنونشنز کو لاگو کرنے پر دستخط کر رکھے ہیں، جس میں آئی سی سی پی آر بھی شامل ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا یہ بھی تھا کہ امریکہ اور برطانیہ نے بھی فوجی عدالتوں سے سویلینز کی سزاؤں پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان آئینی حقوق کا احترام کرے۔ گراؤنڈ زیرو کا دوسرا سوال گزشتہ روز رچرڈ گرینل کے انٹرویو کے تناظر میں تھا، جو کہ ہم نے اس انداز میں ان سے پوچھا کہ نامزد نمائندہ خصوصی رچرڈ گرینل کی ٹویٹس اور ان کے انٹرویوز کے ذریعے عمران خان کی رہائی کے مطالبے پر آپ کا کیا رد عمل ہے، اور کیا یہی مطالبہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنوری سے قبل یا اس کے فوری بعد کرتا دیکھ رہے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب بڑا ہی دلچسپ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ صرف رچرڈ گرینل نہیں کر رہے بلکہ یہ مطالبہ کروڑوں پاکستانی بھی کر رہے ہیں، جس کا اظہار وہ 8 فروری کو کر چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے بقول عمران خان کی رہائی کا مطالبہ انسانی حقوق کی تنظیموں، امریکی کانگریس، یورپی یونین اور برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ نومبر کو دنیا بھر کے 134 ممالک میں پاکستانی تارکین نے احتجاجی ریلیاں نکال کر بھی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 3 اہم مطالبات کر دیے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان اور دیگر قیادت کے شفاف اور منصفانہ ٹرائل کے اصول کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے شاہ محمود قریشی کا دوسرا مطالبہ پاکستان میں جمہوری قدروں کو سپورٹ کرنا ہے، جبکہ اپنے تیسرے مطالبے میں شاہ محمود قریشی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے 20 جنوری کو حلف اٹھانے کے بعد پاکستان کے ساتھ ایک آئینی اور قانونی طور پر منتخب کی گئی قیادت کے ذریعے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے ان 3 مطالبات کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ شفاف اور منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنانے کے لیے نئی امریکی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ٹرمپ کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے اس قیادت کا انتخاب کریں جس کی آئینی ساکھ ہو۔ گراؤنڈ زیرو کا تیسرا سوال شاہ محمود قریشی صاحب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے متوقع فیصلے سے متعلق تھا، اور ان کو کیا لگ رہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی کیا عمران خان کو سزا ہوگی، جس کے جواب میں شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ سائفر کیس کی کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی چیئرمین کو سزا ہونے کا امکان کو رد نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلکہ پیش گوئی کی ہے انہوں نے کہ سزا ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ ہائی کورٹ اپیل میں فارغ ہو جائے گا اور برقرار نہیں رہ سکے گا۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کے وکلاء کے دلائل نہ صرف منطقی تھے بلکہ قانونی طور پر انتہائی مضبوط تھے۔ شاہ محمود قریشی استغاثہ کے اس کیس میں دیے گئے دلائل سے بالکل متاثر اور قائل نہیں ہوئے اور ان کے بقول استغاثہ ناکام ہو چکا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ٹرائل کورٹ کو اس وقت عمران خان کو سزا دینے کے لیے قانونی وجوہات تلاش کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کو عمران خان کی سزا کا کوئی قانونی جواز نظر نہیں آ رہا، اسی بنا پر عمران خان کو بری کیا جانا چاہیے۔ سزا کا ہونا انتہائی مایوس کن ہوگا اور اس سزا سے پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا بننے والا ماحول لازمی متاثر ہوگا۔ گراؤنڈ زیرو کا چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات سے بانی چیئرمین اور دیگر پی ٹی آئی قیادت کی رہائی کا راستہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟
اس کا شاہ محمود قریشی نے بڑا ہی دلچسپ اور بظاہر پی ٹی آئی کی پارٹی لائن سے ہٹ کر جواب دیا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات پی ٹی آئی کے لیے کسی ریلیف پر نہیں ہو رہے، بلکہ یہ مذاکرات سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانے، سیاسی استحکام کو یقینی بنانے اور عام آدمی کے لیے معاشی ریلیف کو ممکن بنانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا مقصد پاکستان کو درپیش اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک سازگار ماحول بنانا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے واضح طور پر یہ موقف اپنایا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صرف ٹرائل کی شفافیت اور میرٹ کے فیصلے ہی چاہتے ہیں۔ گراؤنڈ زیرو کا اگلا سوال مذاکرات کے ٹائم فریم سے متعلق تھا کہ آخر پی ٹی آئی کو مذاکرات نتیجہ خیز بنانے کے لیے کیا ٹائم فریم طے کرنا چاہیے اور کتنا وقت حکومت کو دینا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کوئی ٹائم فریم دینے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ابھی چونکہ مذاکرات کے ٹی او آرز طے ہونا ہے، لہٰذا مذاکرات کے لیے کوئی ٹائم فریم دینا قبل از وقت ہوگا۔ گراؤنڈ زیرو کا اگلا سوال یعنی کہ چھٹا سوال بھی مذاکرات سے ہی متعلق تھا، اور ہم نے شاہ صاحب سے یہ پوچھا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں پی ٹی آئی کے حوالے سے سخت گیر موقف رکھنے والے سینیٹر عرفان صدیقی اور وفاقی وزیر برائے نجکاری علیم خان کی موجودگی کیا ان مذاکرات سے پی ٹی آئی کے لیے کسی مثبت نتیجے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ شاہ محمود قریشی نے اپنے جواب میں یہ موقف اپنایا ہے کہ ہر جماعت میں ہاکس اینڈ ڈوز یعنی کہ سخت گیر اور نرم موقف رکھنے والے افراد موجود ہوتے ہیں، تاہم ملکی مفاد میں سپوائلرز یعنی ماحول کو خراب کرنے والے عناصر کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق خواجہ آصف کا لندن میں دیا گیا بیان مذاکرات کے ماحول کو خراب کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ اگر مذاکرات کے عمل کو آگے لے جانے میں سنجیدہ ہے تو پھر ایسے بیانات سے گریز کریں۔ گراؤنڈ زیرو کا ساتواں سوال شاہ محمود قریشی کی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہونے والی حالیہ ملاقات کے حوالے سے تھا، جس میں ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات کے دوران ان کا ذہنی جھکاؤ مزاحمت کی طرف پایا یا مفاہمت کی طرف پایا؟ شاہ محمود قریشی کے مطابق عمران خان سے اپنی ملاقات کے دوران انہوں نے اسلام آباد مارچ کے دوران پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین کی اسلام آباد اور پنجاب پولیس کی جانب سے طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ہلاکتوں پر تشویش کا شکار پایا۔ شاہ صاحب کے مطابق اپنے اور خاندان کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کے باوجود عمران خان اپنے ارادے میں مضبوط اور رویے میں مثبت دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان موجودہ ملکی معاشی صورتحال اور غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے کروڑوں پاکستانیوں کی مشکلات کے حوالے سے بھی فکر مند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان پارلیمنٹ میں کسی بحث کے بغیر ہونے والی قانون سازی پر بھی پریشان تھے۔ گراؤنڈ زیرو کا آٹھواں سوال یہ تھا کہ مذاکرات کے تناظر میں پی ٹی آئی کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کرنے کے اقدامات کو کیا شاہ محمود قریشی کی حمایت حاصل ہے؟ شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی کال کو فی الحال روکنے کے اقدام کو عمران خان کی جانب سے ایک مثبت اشارے کے طور پر لیا جانا چاہیے اور ان کی طرف سے یہ سگنل سمجھا جانا چاہیے کہ وہ ڈائیلاگ کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کیا جا سکے۔ گراؤنڈ زیرو کا اگلا سوال شاہ محمود قریشی سے پی ٹی آئی کی قیادت کے متعلق تھا کہ اسلام آباد احتجاج کی حکمت عملی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے کیا بڑی غلطیاں ہوئیں؟ شاہ محمود قریشی کا یہ موقف ہے کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اس وقت انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہی ہے اور ان کو سپیس اور رسائی کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بقول کسی اور سیاسی جماعت کو اتنی شدید پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ گراؤنڈ زیرو نے جب شاہ محمود قریشی سے یہ سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ تو بظاہر پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتی، مگر آج شاہ محمود قریشی باہر ہوتے تو وہ اس فرنٹ پر اپنی دیگر قیادت سے ہٹ کر کیا فرق اقدام اٹھاتے، تو اس کا جواب انہوں نے کچھ یوں دیا کہ ملک میں سیاسی استحکام اور بیرونی ملک اداروں کے حوالے سے ایک مثبت بیانیے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ انگیجمنٹ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بقول اگر وہ آج جیل سے باہر ہوتے اور سیاسی طور پر متحرک ہوتے تو وہ پارٹی ڈسپلن، انتظامی ڈھانچے اور پارٹی کو متحد رکھنے پر فوکس کرتے۔ شاہ محمود قریشی سے آخری سوال ہم نے ایک ذاتی نوعیت کا کیا ہے اور وہ یہ تھا کہ جیل میں اپنی 1 سال سے زائد حراست کے دوران وہ کون سا لمحہ تھا کہ جب آپ نے خود کو بہت بے بس اور کمزور محسوس کیا؟ جواب میں شاہ محمود قریشی نے یہ انکشاف کیا کہ دوران حراست جب ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے زین قریشی پر 26ویں آئینی ترمیم کی پارلیمنٹ سے منظوری کے دوران پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کے ساتھ مل جانے کا الزام لگایا گیا ہے اور اس پر جب پارٹی قیادت سے کوئی بھی زین قریشی کے دفاع کے لیے آگے نہیں آیا تو یہ ان کے لیے اذیت اور جیل میں خود کو بے بس محسوس کرنے کا واحد لمحہ تھا۔ شاہ محمود قریشی کے اس پہلے خصوصی جیل انٹرویو کا خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ وہ فوجی عدالتوں سے ہونے والی سزاؤں پر ایپلیٹ فورمز کے فیصلوں کا انتظار کریں گے، جبکہ ان کو بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس فیصلے میں عمران خان کی سزا کا خدشہ ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ شفاف ٹرائل کے اصول کی بالادستی کو برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے محتاط انداز میں پی ٹی آئی کے انتظامی ڈھانچے اور ڈسپلن پر بھی بات کر دی ہے جس پر پی ٹی آئی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اب 9 مئی مقدمات میں سویلینز کی فوجی عدالتوں سے تازہ ترین سزاؤں کے فیصلہ آنے کے بعد کیا سوچ رہی ہے